الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ملاقات میں آپ تمام حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتلایا ہے، یعنی تقوی کی حقیقت اور تقوی سے مراد کیا چیز ہے، اسے بیان کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہے؟ جن لوگوں کو یاد ہے ہاتھ اٹھائیں۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ۔ آج کی اس نشست میں، آج کی اس ملاقات میں اگر کوئی آدمی متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزارتا ہے تو اسے اس تقوی پر کیا انعام ملے گا، کیا اکرام ملے گا، اللہ کی طرف سے کون سے وعدے کیے گئے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، وہ بتائی جائیں گی۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام نعمتیں صرف اپنے متقین بندوں کے لیے رکھی ہیں، ان کے علاوہ کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جب معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور ہر وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے متقی بنیں۔ اور متقی بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی اس فکر میں اور اس سوچ میں زندگی گزارے کہ ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہونے پائے، ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہونے پائے، ہم وہ کام نہ کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کاموں کو کریں، ان کاموں کی طرف جائیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی متقی بنتا ہے، متقی بننے کا مطلب کیا ہے کہ تقوی والی زندگی گزارنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ آدمی کوشش کرتا رہتا ہے تو اسے جو سب سے پہلا انعام ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی سے اللہ محبت کرنے لگے، اسے کسی چیز کا غم ہوگا؟ اسے کسی چیز کا غم ہوگا نہیں۔ آج ہمارے جیسے ایک انسان ہوتا ہے، وہ مدیر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، ہمارا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، ہم کتنے چوڑے میں گھومتے ہیں اور کتنی دلیری سے باہر گھومتے ہیں اور کیا کتنی بے باکی سے لوگوں کے سامنے بولتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے اوپر ایک بڑے کا ہاتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں سیٹ سے ہے، ہمارا تعلق فلاں گنڈے سے ہے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ رب العالمین محبت کر رہے ہیں، جو احکم الحاکمین ہیں، جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہر ذرے کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ تعالی محبت کرنے لگیں گے تو ہمیں کاہے کا غم اور کس چیز کا غم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی و پرہیزگار بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحب، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے۔ اور جو دوسرا اکرام اور جو دوسرا انعام ملتا ہے متقی بندوں کو، وہ یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے معزز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے مکرم، سب سے معزز ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا الگ سے ایک مقام ہوتا ہے۔ آج ہمارے جیسا انسان ہو وہ اپنی مجلس میں ہم کو ایک خاص جگہ بیٹھا دے، اپنے پاس بیٹھا دے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے،
خالق دو جہاں ہے، رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز، سب سے مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، جو اس فکر میں زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ ناخوش نہ ہونے پائے، اور یہ تڑپ ہو اس کو کہ میں وہ کون سا کام کر لوں، میرا وہ کون سا عمل، کون سا فعل ہو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تیسرا انعام، جب کوئی بندہ متقی بنتا ہے تو تیسرا انعام یہ ہوتا ہے اسے اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اسے اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو ہم کہیں جا رہے ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے ساتھ دو پولیس والے ہیں، وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ فلاں آدمی ہے، اس کی معیت میں ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ محفوظ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ جب آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو جائے تو آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مار پیٹ کر سکتا ہے؟ آپ کا کوئی قتل کر سکتا ہے؟ آپ محفوظ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً محفوظ ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم یہ بات خوب اچھے سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھا انعام کہ جب کوئی آدمی متقی بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہمارا دوست ہو جائے تو ہمیں کسی اور کی دوستی کی فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کون؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم سجدہ کریں گے تو اللہ کو کریں گے، ہم جھکیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں جو ان باتوں پر ایمان لائے، الذین آمنوا، جو ان باتوں پر ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ڈر کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ اگر آدمی متقی بن جاتا ہے تو اسے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ نہیں، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ایک انعام اور سنیے کہ جب کوئی آدمی متقی بن جاتا ہے اور اس فکر میں زندگی گزارتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ کس طریقے سے خوش ہو جائیں، تو آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آدمی کو رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، آدمی کو مال کی ضرورت ہے، اور سامنے اسباب کی دنیا میں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اگر آدمی متقی ہے تو قرآن مجید کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اور ایسے راستے کھولیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرا رزق یہاں سے بھی آ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بھئی ہم کو دیکھیے نا،
ہم کو دیکھیے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی مل سکتی تھی، مجھے یہاں سے بھی کچھ مل سکتا تھا۔ شرط کیا ہے؟ متقی و پرہیزگار بننے کی۔ شرط کیا ہے؟ متقی و پرہیزگار بننے کی۔ اور اگر آدمی متقی و پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ کے انعام اور نازل ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے علم اور حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ کس سے؟ علم اور حکمت کی دولت سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ حق جو ہے اس کے اتباع کر کے جنت میں جائے، اور ناحق جو ہے اس سے بچ کر، اس سے برات کا اظہار کر کے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اس فکر کے ساتھ زندگی گزارو گے کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ ہمیشہ خوش رہے مجھ سے، اور اگر ناراض ہو بھی جائے تو اس کو منا لیں، اس کو منا لیں، توبہ استغفار کر کے اللہ کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ صلاحیت دے دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو۔ اسی کو میں نے کہا علم و حکمت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتے ہیں۔ علم و حکمت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی میرے دوستو، اس طرح کی ایک دو نہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں احادیث، ذخیرہ احادیث میں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے انعام و کرام کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، کہ متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو متقی و پرہیزگار بن گیا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ متقی و پرہیزگار بندے اپنے رب کے ہاں جنت میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے۔ یہ تمام انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے جب سارے انعام متقین کے لیے ہیں تو اس روزے کو رکھ کر ہم 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھ کر متقی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے کہیے، متقی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ متقی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کو خوش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ اللہ کو خوش کریں گے نا؟ بسم اللہ، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب وہ اللہ اتنا کریم ہے تو اسے ناراض کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ اسے ناراض کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا، نہیں اچھا لگتا ہے نا، پھر ناراض کیوں کرتے ہیں؟ ناراض کیوں کرتے ہیں؟ سب لوگ عہد کریے، میں سب سے پہلے کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے تمام بھائی عہد کریں، اللہ سے کریں، اے اللہ آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کے کرنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کاموں کو کروں گا جن کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ ہوگی تو زکوٰۃ دوں گا، اور حج کی استطاعت ہے تو حج کروں گا، اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کروں گا کہ آپ کے گناہ میں استعمال نہ ہونے پائے۔ جھوٹ سے بچوں گا، غیبت سے بچوں گا، چغلخوری سے بچوں گا، دھوکے بازی سے بچوں گا، اور اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنے سے، حق کھانے سے بچوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سب لوگ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔